الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. اور ہم خوب جانتے ہیں اس غرض کو جس کے لیے وہ کان لگا کر سنتے ہیں جبکہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جبکہ وہ سرگوشی کرتے ہیں. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. جبکہ ظالم لوگ کہتے ہیں تم تو پیچھے نہیں چلتے مگر ایسے شخص کے جس پر جادو کر دیا گیا ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. آپ دیکھیے کہ وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں پھر وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں پھر راستے کی طاقت نہیں رکھتے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تب ہم اسرنو زندہ کیے جائیں گے. قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. آپ فرما دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی مخلوق بن جاؤ اس میں سے جس کو تم اپنے دلوں میں بڑا سمجھتے ہو. فسيقولون من يعيدنا. پھر بھی عن قریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا. قل الذی فطرکم اول مرہ. آپ فرما دیجئے کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہ. تو وہ عن قریب آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ وہ کب ہے. قل عسى ان یکون قریبا. آپ فرما دیجئے کہ ہو سکتا ہے وہ قریب ہی ہو. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اللہ کی حمد کے ساتھ پکار کو قبول کر لو گے اور تم گمان کرو گے کہ تم قبر میں نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا. وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ کہیں وہ بات جو اچھی ہو. ان الشیطان ينزغ بینہم. یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم. تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا. اور ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض. اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. یقیناً ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. آپ فرما دیجئے کہ تم پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو پھر وہ تم سے ضرور دور کرنے کے لیے مالک نہیں ہے. پھر وہ تم سے عفواً ضرر دور کرنے کے مالک نہیں ہے. پھر وہ تم سے ضرر دور کرنے کے مالک نہیں ہیں اور نہ ضرر تبدیل کرنے کے مالک ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. جن کو پکارتے ہیں یہ کفار وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے اور کون اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور کون اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں.
ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کوئی بستی نہیں مگر ہم اس کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے ہم سخت عذاب دینے والے ہیں۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں مانے نہیں ہوا اس سے کہ ہم معجزات بھیجیں مگر یہ کہ اس کو پہلوں نے جھٹلایا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم ثمود کو ناقہ یعنی اونٹنی دی جو روشن معجزہ تھی، فظلموا بها، پھر بھی انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم معجزات نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یقیناً آپ کے رب نے ان لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، اور بیداری میں جو منظر آپ کو ہم نے دکھایا اسے ہم نے نہیں بنایا مگر ان لوگوں کے لیے فتنہ، امتحان، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں پھر یہ ان کو نہیں بڑھاتا مگر بڑی سرکشی میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے ان تمام نے سجدہ کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، ابلیس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، ابلیس نے کہا بھلا دیکھ یہ انسان جسے تو نے مجھ سے بڑھا دیا۔ لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں سوائے چند لوگوں کے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جا، پھر جو ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم تمہاری پوری پوری سزا ہے۔ حل لغات، نجوہ، نجوہ یہ مصدر ہے باب نصرہ، لیکن اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ واحد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہم مبتدا ہے اور نجوہ یہ خبر ہے۔ اعتراض نہ ہو کہ مبتدا خبر میں مطابقت نہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لفظ واحد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسحورہ یہ اس میں مفعول واحد مذکر ہے، سحر مصدر ہے، باب فتح۔ عظام، عظام یہ جمع ہے، واحد عظم۔ رفعت یہ فعال کے وزن پر صفت مشبہ ہے، رفت مصدر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ چورا کی ہوئی چیز، ٹوٹی ہوئی چیز۔ رفت مصدر ہے، باب ضربہ اور نصرہ دونوں آتے ہیں۔ ینغضون یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انغاض مصدر ہے، باب ان افعال۔ اور سین فعل مضارع کو مستقبل قریب کے ساتھ خاص کرنے کے لیے ہے۔ ینزع فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نزع مصدر ہے، باب ضربہ۔
یہاں معنی ہے فساد کرانا، فساد ڈالنا۔ زبور ایک کتاب الہی ہے جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری تھی، جمع آتی ہے زبر۔ تحویلہ یہ مصدر ہے، باب تفعیل معنی بدلنا۔ محذورا اس میں مفعول واحد مذکر ہے، حذر مصدر ہے، باب سمع ڈرنے کی چیز، وہ چیز جس سے ڈرایا جائے، پرہیز کیا جائے۔ مستور اس میں مفعول ہے، سطر مصدر، باب نصر۔ الناقہ اونٹنی، جماتی ہے ناقن نوقن، ناقات۔ الرؤیا نظارہ، دیکھنے کی چیز۔ الشجرۃ الملعونہ، لعنت کیا ہوا درخت، وہ درخت جس کی مذمت کی گئی ہو۔ اس سے مراد شجر زقوم ہے، سینڈ کا درخت جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دوزخ کے ایک درخت کا نام ہے جو دوزخیوں کا کھانا ہوگا۔ یہ درخت دوزخ کی جڑ میں اگتا ہے، اس کے خوشے سانپوں کے پھنوں کی طرح نوکدار اور تکلیف دہ ہوگے۔ اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین۔ یہ شجر زقوم کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اہل دوزخ اس سے اپنا پیٹ بھرے گے، پھر سخت پیاس لگنے پر کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم۔ پھر سخت پیاس لگنے پر کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھیں، آمین۔ وجوہ اعراب، انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا، فضلوا میں جو فا ہے یہ سببیہ ہے، یہ استنافیہ ہے۔ فلا يستطيعون سبیلا، سبیل المفعول به ہے، فلا میں جو فا ہے یہ استنافیہ ہے۔ عظاما و رفاتا یہ کنہ کی خبر واقع ہو رہے ہیں۔ خلقا جدیدا یہ موصوف صفت مل کر مفعول مطلق ہے۔ بعض لوگوں نے مفعول مطلق کہا ہے کیونکہ لمبعوثون یہ لمخلوقون کے معنی میں ہے، لہذا لمخلوقون کے معنی میں لے گئے تو اس اعتبار سے یہ خلقا جدیدہ مفعول مطلق ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حال ہے۔ حجارتن و حدیدن کانا کی خبر واقع ہیں۔ حجارتن و حدیدن پر خلقن کا عطف ہے، یعنی کانا کی خبر ہے۔ فسیقولون فا استنافیہ ہے یا رابطہ ہے، جواب شرط کے طور پر ہے۔ قلت لهم هذا فسيقولون اس طرح عبارت ہوگی، جو جملے شرطیہ گویا محذوف ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون میں جو فا ہے استنافیہ ہے۔ قلیلاً یہ اصل عبارت ہے لبسن قلیلاً یا لبسن قلیلاً، تو یہ مفعول مطلق واقع ہے۔ وکیلاً یہ حال واقع ہے۔ داؤد زبورا، زبوراً یہ مفعول به ثانی ہے۔
ولا تحویلاً، یہ لا زائدہ ہے، تاکید نفی کے لیے ہے. تحویلاً کا جو عطف ہے وہ کشف پر ہے اور وہ مفعول بھی ہے، لہذا یہ بھی مفعول بھی ہے. ایہم اقرب، اقرب یہ خبر ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کا عطف يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَہ پر ہے. عذاباً شدیداً، عذاباً شدیداً یہ مفعول مطلق واقع ہے. الناقۃ، ثمودہ یہ مفعول بھی اول ہے، الناقۃ یہ مفعول بھی ثانی ہے، اور مبصرۃً یہ حال ہے. فظلموا میں عاطفہ ہے. تخفیفاً یہ مفعول لہو ہے. الا طغیانا کبیرا یہ مفعول بھی ثانی ہے. تشریح آیات، آیت نمبر 23 سے 27 تک اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق بنیادی ہدایات کا ذکر کیا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ انسان کا خدا سے کیا تعلق ہونا چاہیے اور خدا کے بندوں سے کیسا تعلق ہونا چاہیے. چنانچہ پہلا حکم اللہ تعالیٰ سے متعلق دیا گیا ہے کہ انسان کو خدا ہی کی عبادت کرنی چاہیے، خدا کے سوا کسی اور کے سامنے اس کی پیشانی جھکنی نہیں چاہیے. دوسرے، والدین کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیا گیا، اور خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. جبکہ انسان کو قدم قدم پر مدد کی ضرورت پڑتی ہے، مزاج میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، تو خاص طور پر ان کے ساتھ صبر و برداشت اور تحمل سے کام لو. جھڑکنا تو دور کی بات ہے، انہیں اف تک نہ کہو اور اسی پر اکتفا نہ کرو، بلکہ ان کے لیے دعا کا بھی اہتمام کرو کہ میرے پروردگار، جس شفقت و محبت کے ساتھ انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، ہم تو ان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی رحمت کے ذریعے سے اس کی جزا عطا فرما دیجئے، اس کا بدلہ عطا فرما دیجئے. والدین کے حقوق کی جو اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا. یعنی نیکیوں میں بھی توحید کے ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور گناہ میں بھی شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا ذکر فرمایا گیا ہے. چنانچہ حدیثیں کثرت سے آئی ہیں جن میں والدین کے احترام، ان کے ساتھ بہتر سلوک کی، نیز ان کے ساتھ بے احترامی اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے. وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اس آیت میں تیسرا اور چوتھا حکم ہے. تیسرا حکم یہ ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے دوسرے بندے ہیں ان کے، اور خاص طور پر رشتہ داروں، ضرورت مندوں، مسافروں کے حقوق ادا کرنا چاہیے. اور چوتھا حکم یہ ہے کہ جن چیزوں میں پیسے خرچ کرنا درست نہیں ان میں پیسے خرچ نہ کریں. قرآن مجید میں ایک اور لفظ اسراف کا استعمال ہوا ہے، حل لغات میں ہم بتا چکے ہیں. اردو زبان میں اسراف کا ترجمہ بھی فضول خرچی سے کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر مفسرین رحمہم اللہ نے
تبذیر اور اسراف میں فرق کیا ہے۔ ناجائز مصرف میں پیسے خرچ کرنا تبذیر اور جائز کام میں ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ یہ دونوں ہی ناپسندیدہ عمل ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائز طریقے پر مال کمائے اور جائز ہی طریقے پر خرچ کرے۔ اس آیت میں تبذیر یعنی بیجا کام میں خرچ کرنے کی اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں اسراف یعنی جائز چیزوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔